الكلمات مستعينا بما في جدول من الحروف المقطعة وإملاء الفراغات العادية. آگے جو آپ کو نیچے ایک پیراگراف دیا ہے، اس میں جو بلینکس دیے گئے ان کو فل کیجیے ان کلمات کے ذریعے سے جو نیچے جدول میں آپ کو دیے گئے ہیں. قیل ان بعض الخلفاء، کہا جاتا ہے کہ بعض خلفاء زار یوما وزیرہ، زار یوما وزیرہ فی داری، کہا جاتا ہے کہ کچھ خلفاء نے ایک دن اپنے وزیر کی زیارت کی. ٹھیک ہے. کان للوزیر ولد زقی، کان للوزیر ولد زقی، اور وزیر کا ایک ذہین بیٹا تھا. کیا تھا؟ اور وزیر کا ایک ذہین بیٹا. زقی کس کو کہتے ہیں؟ ذہین. فلما جلس الخلیفۃ وجلس الصبی، فلما means جب، جلس الخلیفہ جب خلیفہ بیٹھا، وجلس الصبی اور بچہ بیٹھا. ڈیش فقربہ، یہاں پر کیا آئے گا؟ نہیں یہاں پر خلف. وجلس الصبی خلفہ، کہاں پر ہے خلف؟ جب بچہ بیٹھا اس کے وزیر کے پیچھے. یہ جو نیچے کالمز دیے نا، اس میں ہے مخلفتن ہے، خلافتن ہے، مخالفین ہے، خلافتن ہے. اس میں سے دیکھنا ہے کون لگے گا. مخلفہ کیا ہوتا ہے؟ مخلفہ ہوتی ہے جہاں پر بیٹھنے کی جگہ، جہاں پر دارالخلافہ میں جو پھر وہاں پہ مخلفہ ہے. ہاں، وجلس الصبی مخلفہ، اور بچہ بھی کس پہ؟ ہاں، مخلفہ کہتے ہیں جہاں پر خلیفہ بیٹھتا ہے نا، دارالخلافہ میں جہاں پر خلیفہ بیٹھتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اس روم کو یا اس جگہ بیٹھک کو کیا کہتے ہیں؟ مخلفہ. فقربہ الخلیفہ، تو خلیفہ اس کے کیا ہو گیا؟ قریب ہو گیا. قربہ یقرب تقریباً مینس قریب ہونا. وسألہ، اور اس سے کیا کیا؟ سوال کیا. سوال کیا ہے؟ ادار الخلیفۃ احسن ام دار ابیک، کیا خلیفہ کا دار، خلیفہ کا گھر بہتر ہے کہ تمہارے باپ کا گھر بہتر ہے؟ ہاں، ادار الخلیفۃ احسن ام دار ابی، کیونکہ وزیر کا بیٹا تھا نا. اب بادشاہ جو خلیفہ ہے وہ اس سے پوچھ رہے کہ میرا گھر اچھا ہے یا تمہارے باپ کا گھر؟ فاجاب الصبی علی الفور، تو بچے نے جلدی جواب دیا. علی الفور مینس فوراً جواب دیا. فاجاب الصبی علی الفور، تو بچے نے، صبی مینس بچہ، فاجاب الصبی علی الفور، تو بچے نے فوراً جواب دیا. متی کان ڈیش فی دار ابی فدار ابی احسن. کیا ہے یہاں پر؟ علی الفور مینس فوراً. یہ علی الفور ایک ساتھ آتی ہے. ہاں، الگ نہیں آئے گا. یا بعض اوقات آتے ہیں فاجاب الصبی فوراً، پھر آئے گا فوراً. تو اللہ اگر کاٹیں گے تو فوراً آئے گا، اگر اللہ کے ساتھ تو علی الفور. متی کان ڈیش فی دار ابی فدار ابی احسن. ہاں، خلافہ، جب میرے باپ کے گھر میں خلافت ہوگی تو میرے باپ کا گھر کیا ہوگا؟ سر ایسے نہیں آ سکتا جب میرے باپ کے گھر میں خلیفہ ہوگا تب وہ زیادہ خلافت ہوگی. خلیفہ تب ہوتا ہے نا جب اس کے پاس خلافت ہوتی ہے، ورنہ وہ بھی عام شخص ہے. نہیں، اگر بادشاہ ان کے گھر میں چلا جائے، ہاں وہ بھی ہو مہمان کے سکتا طور ہے. پہ، تو اس وقت اس کا گھر یہ ہے. ہاں ممکن ہے، کیونکہ یہاں پر ہے نا خلافہ نیچے انہوں نے دیا، تو اس کا یہ خلیفہ بھی. ہاں خلیفہ بھی. پھر وہ خلیفہ نیچے آئے گا، نیچے والے میں دکھاؤں گا نا کہاں پر آئے گا. تو متی کان الخلافۃ فی دار ابی فدار ابی احسن، جب خلافت میرے باپ کے پاس آئے گی یا میرے باپ کے گھر میں آئے گی تو میرے باپ کا گھر کیا ہوگا؟ اعلیٰ ہوگا. ثم اراہ خاتما ثمینا فی خنصرہ، ثم اراہ خاتما ثمینا فی خنصرہ، پھر انہوں نے اس کی، خنصر کہتے ہیں اس والی کو، لٹل فنگر جو ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خنصر. تو اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اردو میں بنسن نہیں کہتے، اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی والی انگلی کو چھنگلی. ہاں چھنگلی، چھنگلی کہتے. ثم اراہ خاتما ثمینا فی خنصرہ، تو انہوں نے یعنی خلیفہ نے اس بچے کی، اس کیا بولتے ہیں، کیا بولا آپ نے؟
چھنگلی. اچھا, تو خلیفہ نے اس بچے کی چھنگلی میں ایک قیمتی انگوٹھی دیکھی. خاتم کس کو کہتے ہیں؟ انگوٹھی. خاتم بھی کہتے ہیں. خاتمن سمین, ایک قیمتی انگوٹھی دیکھی. وسألہ, اور ان سے سوال کیا, یعنی بچے سے اب سوال کیا, هل رأيت خيرا من هذا الخاتم, هل رأيت خيرا من هذا الخاتم, کیا آپ نے اس انگوٹھی میں خیر پایا, کیا یہ آپ اس طریقے سے کیا آپ نے اس انگوٹھی کو بہتر پایا؟ فقال الصبی نعم, بچے نے کیا کہا؟ نعم. الید التي هو فيها خير منه, الید التي هو فيها خير منه. وہ تو آگے گا. دہشہ مینس خاموش ہونا, حیران رہنا, حیران ہو جانا. الید التی, ہاتھ جو, فیہا ہوا, فیہا خیر. اچھا ٹھیک سمجھ, یعنی وہ ہاتھ جس میں یہ انگوٹھی ہے وہ اس سے کیا ہے؟ بہتر ہے. کس سے بہتر ہے؟ انگوٹھی سے. یعنی بچہ کہہ رہا ہے یہ جو جس انگوٹھی میں, جس ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہے وہ ہاتھ اس انگوٹھی سے کیا ہے؟ بہتر. فدہش الخلیفہ, تو یہ جو خلیفہ ہے وہ کیا حیران, وہ چونک گیا, حیران ہو گیا. من حسن جوابی, اس کے بہترین, بچے کے اس بہترین جواب سے خلیفہ کیا ہو گیا؟ دنگ رہ گیا, حیران ہو گیا. دہشہ اسی کے معنی میں آتا ہے. وقال له, اور اس سے کہنے لگا, هل تحب ان تكون خلیفۃ بعدی, کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم میرے بعد خلیفہ بنو؟ یعنی اب یہ وزیر کے بچے سے خلیفہ کہہ رہا ہے کیا تم پسند کرتے ہو کہ میرے بعد تم خلیفہ بنو؟ فقال الصبی, بچہ کہتا ہے, انا لست من المخالفین, یہاں پر مخالفین آئے گا, قولن میں ہے نا پہلے ہی مخالف. انا لست من المخالف, میں انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ان ابن الخلیفہ اولا منی, کیا دیکھو جواب کیا دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں انکار کرنے والوں میں سے تو نہیں ہوں, لیکن ان ابن الخلیفہ اولا منی, لیکن خلیفہ کا ہی بیٹا مجھ سے کیا ہے؟ زیادہ حقدار ہے. کس کا؟ اس خلافت کا. فہو احق بالخلافہ, وہ یعنی خلافت کا زیادہ کیا ہے؟ حقدار. فزاد سرور الخلیفہ من هذا الجواب, تو خلیفہ اس جواب سے بہت خوش ہوا. کیا ہو گیا؟ تو اس کی خوشی میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا. وَكَعْفَاهُ جَوَائِزَ كَثِيرًا, تو اس کو بہت ساری انعامات سے. بس بچہ وزیر کا ذہین, وزیر ہوتا ہی ہے ذہین, تو بچہ بھی کیا تھا. تو آگے بس جوائز کس کو کہتے ہیں؟ جائزہ, تو اس کا پلور رہتا ہے جوائز. جائزہ کہتے ہیں کسی انعام وغیرہ. اتل ما اوحی الیک, پڑھیے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا, ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ نار کو کیا کیا جاتا ہے؟ آگ کو بھڑکایا جاتا ہے. فلما اضاءت ما حوله, فلما اضاءت ما حوله, ہاں, جو ہی وہ اپنی روشنی کو ارد گرد کیا کرتا ہے؟ پھیلاتا ہے. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون, تو اللہ تبارک و تعالی ان کی بینائی کو کیا کر لیتا ہے؟ چھین لیتا ہے, اور ان کو کس میں؟ ظلمات کے اندر گرفتار کرتا ہے. لا يبصرون, جب وہ دیکھتے وغیرہ نہیں. صم بکم عمی فهم لا يرجعون, وہ گونگے, بہرے, اعمیٰ, فهم لا يرجعون, واپس نہیں لوٹتے. یعنی کن کی مثال اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں دے رہے ہیں؟ ہاں, کن کی؟ یہ مشرکین جو تھے نا, انہی کی مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہے کہ ان کی مثال ایسی ہے, گونگے بہرے, نہ حق سنتے ہیں نہ حق دیکھتے ہیں, دیکھ کر اور سن کر بھی اس کو کیا کرتے ہیں؟ جھٹلاتے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا؟ صم بکم عمی فهم لا يرجعون, یہ واپس نہیں لوٹتے. او کصیب من السماء, سیب کس کو کہتے ہیں؟ سیب ان پر پڑھا نا, ہاں. او کصیب, یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمانوں کے اندر بادل, فیہ ظلمات, اس میں کیا ہے؟
ان بادلوں میں خالی اندھیرا، ورعد اور ہاں وبرق، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، اپنے کانوں میں وہ کیا ڈالتے ہیں؟ انگلیاں ڈالتے ہیں. من السوائک حذر الموت، سوائک کس کو کہتے ہیں؟ سائق، اسی کا پلو لگا سائق کچھ آیا تھا. ہاں 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 ہاں. تو اس بجلی کی کڑک جب سنتے ہیں تو اپنی کانوں میں کیا کرتے ہیں؟ انگلیاں ڈالتے ہیں. کس خوف کی وجہ سے؟ موت کے خوف کی وجہ، تاکہ اس کڑک کی آواز سے کیا مر نہ جائے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کافروں کو کیا ہوا ہے؟ احاطہ کی ہوئی ہے، یعنی ان کو جان رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو پرکھ رہا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم، تو کیا بجلی ان کی آنکھوں کی بینائی سلب کرتی. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب وہ روشنی پا لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر ظلمت چھا جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ان کی بینائی اور سماعت بھی کیا کر دیتے؟ چھین لیتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه، جو بھی اللہ کے رسول آپ کو دے اس کو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترى المؤمنین فی تراحمهم وتودعهم وتعاطفهم کمثل الجسد، کہ آپ مومنین کو دیکھیں گے وہ آپسی رحم اور آپسی محبت اور آپسی الفت میں ایک جسم کے واحد مانند. کیا ہے؟ یعنی آپس میں الفت، آپس میں محبت اور آپس میں ہمدردی میں مومن کی مثال کیسی ہے؟ ایک جسم کی ہے. اذا اشتقى عضوا تداعى له سائر جسدی بالسہر والحمى، جب اس جسم کا ایک عضو بھی کسی یعنی بیماری میں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو پورا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ اس میں اس غم، اس درد اور اس تکلیف میں کیا ہوتا ہے؟ مبتلا. یہ مومن کی مثال ہے. کالجسد الواحد، بعض حدیثوں میں کیا ہے کہ ان کی مثال ایک جسم کی ہے. اگر ایک عضو اس جسم میں بیمار ہو جاتا ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس درد میں کیا ہو جاتا ہے؟ مومن کی بھی مثال ایسی ہونی چاہیے. اگر کہیں پر دیکھیں کوئی مسلمان ہے، کوئی دوسرا مومن پریشان ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کے دل میں بھی کیا ہو جائے؟ اس کے دل میں بھی تڑپ اٹھے اور اس کا دل بھی پریشان ہو جائے اس مومن کی تکلیف دیکھ کر، اور پھر وہ اس مومن کی تکلیف کو کیا کرے؟ دور کرے. فَقِحْكُمُ اللَّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین کا فہم آتا. انما التعاون بین المؤمنین، کہ تعاون جو ہے مومنین کے درمیان، یعنی آپسی تعاون کس چیز میں ہونا چاہیے؟ یعنی مومنین کے جو آپسی باہمی تعلق ہے یا باہمی مدد ہے وہ کس میں ہونی چاہیے؟ یکون علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کی آیت ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، مگر کن میں؟ نیکی اور تقوی کے کاموں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی گناہوں اور گمراہی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد. یعنی کوئی گناہ میں آپ کا کوئی مسلمان بھائی چوری کر رہا ہے، اب دوسرا مسلمان کہہ رہے ہیں چلو میں اس کی مدد کرتا ہوں چوری، تو یہ مانا نہیں جاتی ہے حرام، ٹھیک ہے. بلکہ وہاں پر واجب کیا اس کو اس چوری سے روکو، بلکہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. دوسرا لا یکون علی الاثم والعدوان، گناہ اور گمراہی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یکون فی امور الدنیا والدین کلیہما سواء اکانت هذه المعاونة معاونة مادیہ کالمال او غیر المادیہ کالعلم والرائے والمشورہ. اور یہ جو تعاون ہونا چاہیے یہ دنیا کے امور میں بھی ہونا چاہیے اور دینی امور میں بھی ہونا چاہیے. چاہے یہ معاونت جو دنیائی امور میں مادی معاونت ہو، یعنی کسی کو مال کے ذریعے سے تعاون کریں گے، اور چاہے غیر مادی ہو، چاہے مثال کے طور پر کسی کو آپ کوئی حکمت کی بات سکھائیں گے، کسی کو کوئی آپ علم کی بات سکھائیں گے، تو یہ دونوں چیزیں کیا آ جائے گی اس میں؟ دنیائی معاملات میں بھی اور اخروی معاملات میں بھی یہ تعاون آ جائے. تأدب وتلذذ، اب دیکھیے ولا خیر فی ود امرئ متلون،
ود کہتے ہیں دوستی کو, ٹھیک ہے. ودن دوست کے معنی میں بھی آتے چاہنے کے. تو بولتے ہیں ولا خیر فی ود امرئ متلون, اس شخص کی دوستی میں کوئی خیر نہیں ہے جو کیا ہو, متلون مینس کیا ہو, جو رنگ بدلتا ہو. ایک دن ایک رنگ ہوگا, دوسرے دن دوسرا رنگ ہوگا. ہاں, گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا. اذا الريح مالت مال حيث تميل, جہاں سے ہوا چلے وہیں سے اپنا رخ کیا کرے, وہیں سے اپنا رخ موڑے. یعنی ایک ضرب المثال ہے کہ ایک انسان کی مطلب رنگ بدلنے والے یعنی یہ نفاق کی علامت ہے کہ جہاں جہاں دیکھے اب ہوا کا رخ وہاں وہاں اپنا کیا, جہاں جہاں ہوا کی سمت دیکھے وہاں اپنا رخ موڑے. ریح, ریح کہتے ہیں ہوا کو. اذا الريح مالت مال حيث تميل, جہاں سے ہوا رخ موڑے وہیں سے یہ شخص بھی اس ہوا کی طرح کیا کرے, یعنی جہاں اپنا اس کو فائدہ نظر آئے وہیں اپنے. وما اکثر الاخوان حين تعدهم, یعنی آپ لوگوں کو زیادہ پائیں گے جب آپ ان کو گننا شمار کریں گے, یعنی اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو کثیر تعداد میں آپ پائیں گے جب آپ ان کو کیا کریں گے, شمار کریں گے. وَلَكِنَّهُمْ فِي نَائِبَاتٍ قَلِيلٌ, لیکن مصیبت میں وہ کیا ہوگے, بہت. نائب کس کو کہتے ہیں, نائب یہاں پر مراد ہے مصیبت, نائبت اس کا پلولر. وَلَكِنَّهُمْ فِي نَائِبَاتٍ قَلِيلٌ, لیکن وہ کیا ہوں گے, مصیبت میں بہت کم آئے نظر آئے. کیا بول رہے ہیں آپ؟ ہاں, نائبۃ النائب. ہو گیا آپ کا چیپٹر. اس کے کتنے چیپٹرز ہو گئے آپ کے؟ 7. آپ نے اس کا ایگزام دیا کوئی اس والے والیوم کا؟ ایک تو پچھلے کا تھا. آپ آگے ہاں وہی پڑھیے, یہ ایک ہی دفعہ میں ختم کرے گی, پھر یہ چیپٹر رہے گا. 117. ہاں ہاں ٹھیک ہے, کوئی کیا کرنا 31 تک ختم. یہ کہاں ہوگی 31 تک, اگست 31 اگست تک, 31 اگست, آج تو 25 ہے. اس میں اب نہیں چیپٹر ہے, کتنے چیپٹر رمضان کی سلام ہے نا, یہ پڑھیں گے ایسے اچھا ایک کام کیجیے, آپ اس کی ریڈنگ کیجیے, ایک چیپٹر کی تو تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی, پھر کل وہ پڑھیں گے, کوئی مسئلہ ہے نا. کثیروں بھی اخوانی 91. پیچھے والوں کو موقع نہیں ملتا ہے آج. ہاں پیچھے والے کون سے آپ پڑھیے, آپ نہیں, آپ کے پیچھے جو ہے
پڑھیے ریڈنگ کیجیے اس کی پہلی 3 لائنز پڑھیے اور ترجمہ بھی کیجیے فصیح ترجمہ پیج نمبر 91 قيل إن بعض الأساتذة كان يعلم تلاميذ التعاون بين أفراد الأمة فقص لهم قصة قائلة إن رجلين أعمى وأعرج. اب کیجیے ترجمہ کیا ترجمہ ہوگا قیل کا؟ کہتے ہیں کہ بعض اساتذہ کان یعلم پڑھاتے. ماضی کا ترجمہ کیجیے نا قیل ماضی کا کہا جاتا ہے تو ہاں ہاں کہا گیا ہے کہ بعض اساتذہ پڑھاتے تھے. ہاں ٹھیک ہے تلاميذ ترجمہ اس طرح نہیں کرتے. ترجمہ کرتے ہیں مکمل سینٹنس لیجئے پھر ایک ساتھ لیجئے کہ کانا جیسے ان بعض الاساتذہ کانا یعلم تلاميذ التعاون بین افراد الامہ یہاں تک مکمل کیجئے. کہا گیا کہ بعض اساتذہ پڑھاتے تھے اسٹوڈنٹس کو کہا گیا کہ بعض اساتذہ اپنے بچوں کو التعاون بین افراد الامہ کی تعلیم دیتے تھے اس طریقے سے. پھر فقص لهم قصۃ اور ایک قصہ آپ کیجیے. آپ اس کے خلیفہ ہیں بات آپ بڑے ہیں کہ آپ بڑے پھر یہ خلیفہ فقص لهم قصۃ قائلا کیا ترجمہ ہوگا؟ تو ان سب کو ایک قصہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگے اس طریقے سے قائلا کہنے لگے. کیا پھر کہنے لگے؟ ہمارے لگڑا کہ 2 آدمی کیا اب درس خلاص لا فائدة في دخول الصف. لماذا تأخر؟ ما السبب في التأخير؟ لا قل بالعربية. إن قلت بالعربية فلك إذن في الدخول وإلا فلا. فاذهب إلى البيت. اب کہیے کیوں بتائیے الارم نہیں ہوا یا فون کا الارم نہیں بجا فون کی رنگ نہیں بجی عربی میں چاہے غلط ہی ہو. چلو میں خیال یہیں سے دیتا ہوں رن یرن بجنا. اب اسی کو بنائیے میرا فون نہیں بجا.
ليس يرد الجواب. لا يرنت. يرنت میں نہیں بجا. لا يرنت. میں نہیں بجا, میں مجھے کہہ رہے میں نہیں. آپ کہنا فون نہیں بجا, فون کو فائل بنائیں گے اور ماضی کا استعمال کیجیے. آپ حال کا بنا لا يرنهم. وہ سب نہیں بجے. لا يرنهم. ہاں ٹھیک ہے, تھوڑا سا غور کیجیے. ماضی کا اس کا بنانا, لا آپ استعمال کریں وہ حال میں جائے گا یا فیوچر میں جائے گا. اب وہ ماضی کہنا کہ فون نہیں بجا, ابھی تک الارم نہیں آیا, ابھی ٹائم ہے الارم بجنے. ماں کا استعمال کیجیے. ماں ہاں پھر تو آپ یہ رینڈو لگاتے ہیں وہ تو بن جائیں گے نا مضارع. ماں ٹھیک ہے, اب کیا آ جائے گا اس کا جو فعل جو استعمال اس کو ماضی بنائیں گے. ہاں ماں رننا فون ماں رننا جوار. ٹھیک ہے آ جائیے. ہاں وہ نہیں ہے. کیا ترجمہ آپ کے وہ ہے خلیفہ تیسرے. ہاں آپ بتائیں, آپ کیجئے یہاں سے ان الرجلین اعمی و اعرج پڑھیے پہلے. ترجمہ بس ادھر تک. ہاں ہاں کانا ہے, دونوں ہیں. ہاں کانا سائرین فی الطریق, سائرین فی الطریق بعنف. شدت و مشقت سے وہ کیا کر رہے تھے, راستے میں چل رہے تھے. ہاں فیسکت آدمی آدمی آئے. کیا آگے ترجمہ وہ گر گئے. اور یہ عدمی بینائی کی وجہ سے گر گیا, اور یہ عدمی ہاں نہ چلنے کی وجہ سے گر پڑا. آپ کیجیے گا, آپ کیجیے اس کے بعد حتی طلاق کی. آپ نام یہاں تک کہ وہ راستے میں ایک دوسرے سے ان کی ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے سے اپنی دقت دور کرنے کی دقت کے متعلق گفتگو کرنے لگے. ہاں اچھا مجھے بتا سکتے ہیں طلاق کیا کا فعل ماضی کیا آتا ہے؟ طلاق کا ہی فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے, اس کا کیا آئے گا مضارع؟ طلاقہ یا طلاقیہ. ٹھیک ہے, طلاقیہ یہ مزید فی میں سے, یعنی دو آپس میں جب ملتے ہیں نا اس کے لیے آتا ہے. لگ گیا تو عام کے لیے آتا ہے, ایک اس میں ایک ہی فاعل ہوتا ہے. یعنی لگ گیا مینس میں کسی سے ملا, لیکن جب باہم دو شخص ملتے ہیں تو اس کے لیے کیا آتا ہے؟ یہ کس باب میں سے, وہی میں آپ سے سوال کر رہی ہوں, کون سا باب ہے؟ طلاقہ یا طلاقی, طلاقین مینس تفاعل, باب تفاعل. ازعاج کس کو کہتے ہیں؟ ازعاج مینس کسی کام سے عاجزی, کسی کام کو نہ کرنے کا وجہ, اسی کو ازعاج. تو آپ پڑھیے, آپ کی سیٹ میں کوئی ہے, آپ اکیلے, رجل واحد, پڑھیے. فقال الأعمى للأعرج
आइदून मिनहा तक पढ़िए पहले इबारत आरिज से कहा वक़ाल अल-आमानी आमानी आरिज से अंधेरी लम्बे से فقال الآمن الآرجي إن لك عينين تبصرون بها الرجال وهم ذاهبون إلى الآباء وآبدون أو آبدون منها. نعم. فقال الأعمى للآرج والآمن لم يسكها إن لك عينين أعتبرتم أن تبصر بها تبصرون بهما آپ ان دونوں سے دیکھتے ہو الرجال لوگوں کو وهم ذاهبون اور وہ جاتے ہیں إلى الآباء اپنے کاموں پر اور آبدون اور آتے ہیں منها اپنے کاموں سے. ماشاءاللہ صحیح ترجمہ. آگے بھی کیجئے تھوڑا. وتشاهد بهم الأزهار والأشجار والعيون والمياه والبيوت والشوارع والبحار والجبال وتبصر الصيد والبحر والبرق وكل شيء فتعتبر بهوانهم. وتشاهد مشاهدة کرتے ہو بهما اپنی دو آنکھوں سے الأزهار پھولوں کو والأشجار والبیروں کو والعيون اور چشموں کو والمياه اور پانی والبيوت اور گھروں کو والشوارع اور سڑکوں کو والبحار اور سمندر والجبال اور پہاڑوں کو والتبصر الصيد اور آپ دیکھتے ہو کلاؤڈ بادل کو اور بعد بجلی کو دیکھتے ہو اس کو رات والبرق ایک ہی معنی میں وكل شيء اور ہر کوئی چیز فتعتبر بها اور تم سے عبرت حاصل کرتے ہو وأنا معلوم میں اس سے معلوم. ایسا کوئی اور کرے گا ترجمہ؟ آپ کیجئے آپ. نعم. میں ہاں. کہاں سے؟ فقال العارج اجل. فقال الأعرج تو لنگے نے کہا اجل ولكنه لا فائدة من وجود عيني. صحیح ہے. جانا ہے آپ کو؟ یعنی جانا ہے؟ جائیے آپ پڑھیے. ہاں لیکن میری ان دو آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں. لأني لا أستطيع أن أنتقل من مكان إلى مكان کیونکہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا. عاجز في المشي میں چل نہیں پاتا. افلا يمكننا ان نتبادل العمى بالعرج. کیا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اندھے پن کو لنگڑے پن سے بدل دیں. فقال الأعمى تو اندھے نے کہا لا استطيع ان اعطيك رجلي ولا تستطيع ان تعطيني عينيك. میں لا استطيع ان اعطيك مطلب میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی ٹانگیں دے سکتا ہوں اور نہ ہی آپ مجھے اپنی آنکھیں دے سکتے ہیں. بس آپ کون کرے گا؟ آپ کر سکیں گے؟ کوشش کیجیے. کہاں سے؟ ولكنه يمكننا. ولكنه يمكننا أن نتعاون في الحياة فأحملك على كتفي فتبصر الطريق فترشدني حتى نسير في الطرق والأسواق والشوارع والحدائق. بس ہاں فلا يزعج أحد منا. اب کیجیے ترجمہ. خدا اس کو بول رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم آپس میں تعاون کریں. میں آپ کو اپنے کندھے پہ بٹھاؤں گا تو یہ اس کو بول رہا ہے ہم یہ آپ میرے ٹانگوں سے چل پاؤ گے. نہیں لفظ پڑھیے پھر ترجمہ دیں. ہاں یہ تو ہوتا ہے. آپ لفظ پڑھیے پھر ترجمہ کیجیے. فتبصر الطريق فترشدني حتى نسير في الطرق والأسواق. فتبصر الطريق فترشدني. اس کا ترجمہ کیجیے. اب جو آپ نے محاورے ترجمہ یاد کیا اس کو اسی کو اس پر فیڈ کیجیے نا. فتبصروا طریقہ کیا مطلب ہوگا؟ آپ راستہ دیکھیں گے. فترشدنی اور میری رہنمائی. حتی نسیر فی الطرق حتیٰ کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم راستہ پار کریں گے. والاسواق والشوارع والحدائق ہم بازاروں سڑکوں اور باغیچوں سے گزر جائیں گے. فلا یزعج احد منا ہم میں سے کوئی عاجز نہیں رہے گا. اب کیجیے فتمشی. اب پڑھیے. برجلي وأبصر بعين
بعين بعينيك کیا ہوگا ترجمہ فتمشی برجلیہ وابصر بعینیک میں آپ کی ٹانگوں سے چلوں گا، آپ میری آنکھوں سے دیکھو گے ماشاءاللہ. فسر العارج من فقرة على أعمى من فكرة الأعمى من فكرة أعمى ووافقه على اقتراه کیا ہوگا ترجمہ فسر الأعرج فسر یہ سن کر یہ خوش ہوا. لنگڑے کی تجویز سے نہیں سوری اعمى کی تجویز سے لنگڑا خوش ہوا. ووافقه على اقتراحه اور اس کے مشورے پر کیا کیا اتفاق. اب آپ کیجئے. ثم اس کے بعد رفع الأعمى العارج على كتفيه فتقدم بسهولة فالناس استقبلوه فرني لما شاهدوا من تعاونكم وصاحوا. ثم اس کے بعد آرج آما کے کندھوں پہ چڑھا کتفتی کندھوں پہ چڑھا کتفا نہیں ہے کتفائی مطلب شولڈرز پہ چڑھا فتقدم اور آگے بڑھے فتقدم اور آگے بڑھے بلا مطلب سہولت سے چل پڑے. فالناس استقبلوا فالناس کیوں پڑھا ناس کیوں پڑھ رہے آپ زیر کیوں فالناس استقبلوهم تو لوگوں نے ان کا استقبال کیا. اچھا استقبلو میں ہوں استقبلو جو ہے نا فعل اس کا فاعل کون ہے؟ اس کا فاعل ہے نا یہ یہی دو ہے نا. کون استقبال کون کر رہا ہے ان کا؟ لوگ کر رہے ہیں. تو اس میں فاعل کون بنے گا استقبال کو؟ وہی بتا رہے کون ہے اس سینٹنس میں کون؟ لوگ ہیں فالناس. ہاں فالناس. مفعول کون بنے گا کہ مجھے نہیں بتائیں آپ اس طریقے سے کہ مفعول وہ مجھے بتائیں کہ اس میں جو ہے استقبلوہم اس میں مفعول کون نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ ہما ہونا چاہیے. کچھ غلطی نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو؟ کہاں دو آما اور آرج یہاں پر کیا ہے؟ تو کیا ہے یہ ہم کیا ہم کس کے لیے آتا ہے؟ ہم آتا ہے سب لوگوں کے لیے. ہاں جمع کے لیے. تو مفعول کون بنے گا استقبلوا میں؟ آرج اور آما. ہاں تو اس کو کس طریقے سے ہم ڈینوٹ کریں گے؟ ہما. اچھا پھر آگے ہاں لوگوں نے ان کا استقبال کیا. یہ کہیں گے نا استقبال الناس. ہاں اب جو فاعل پہلے آتا ہے نا فاعل پہلے آ گیا. استقبالوں میں آلریڈی ہم ہے ہم استقبال. ہاں اب ناس بھی پہلے موجود ہے فاعل وہ بارز ہے نا مستتر نہیں ہے. ہاں تو اس میں آئے گا پھر استقبالہما. ہاں اگر اس طریقے سے ہوتا نا ناس بعد میں ہوتا تو پھر استقبال فعل مفرد آ جاتا ہے. ہم نے پڑھا ہے نا جب فعل پہلے آ جائے تو فاعل بعد میں آ جائے تو فعل مفرد آ جائے. لیکن پہلے یہاں پر کیا ہے؟ فاعل ہے. ناس ہے نا فاعل اور یہ جمع ہے اسی وجہ سے فعل کیا آ گیا؟ جمع. وفریحو. اچھا فریحو میں فاعل کہاں پر ہے؟ اس کو ان سے پوچھ رہا ہوں. بالکل آسان ہے. اچھا واو کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ اس کو کیا بولتے ہیں عربی وہ بتائیں. سمپل ہے نا ناس کہیں گے نا. ہاں ڈر کیوں رہے آپ کہیں ناس. اور تو فاعل کون بن رہا ہے؟ ناس. مفعول کون بن رہا ہے اب بتائیں.
मफूल बन रहे वो दो आमा आमा होगा हाँ ठीक है शाहिदू मिन ताऊनहुम बिमा शाहदू हाँ शाहदू मिन ताऊनहुम वसाहू और वो इस मतलब वफरीहू से तर्जुमा की वफरीहू वो खुश हुए बिमा शाहदू तो लोग खुश हुए जो उन्होंने मुशाहदा किया उनके बाहमी ताउन में, जो उन्होंने मुशाहदा किया ना उनके बाहमी ताउन को, तो उससे लोग क्या हो गए वसा हो और पुकारने लगे इन्नल का मा माना यही कि इंसान मतलब जो अकेला इंसान है इंसान कलीलु फी नफ्सिही व कसीरु फी इख्वानिही, मतलब जो अकेला इंसान है वो कुछ नहीं है। क्यों नहीं कुछ वो कसीरु फी इख्वानिही, जब मतलब यूनिटी होती है तब इसका फसीह तर्जुमा कीजिए ना अच्छा सा, उसमें मतलब मानी का समंदर बह जाए ऐसा आप कीजिए, या कश्मीरी में भी कोई कुंज शुआ खुदा वो भी ठीक है। इधर जो लास्ट वर्ड है ना साफ, इधर एलिफ भी नहीं होता है, कहाँ पर साबुन है वसा, हाँ साहो में एलिफ है, हाँ जमा की वो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा तो नहीं जाता लेडी लिखने में, जरूरी है ना। क्या कहता है बस ठीक है। इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए पढ़ने में, तर्जुमा आ जाए।